اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اما بعد الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ آل عمران کی 135 نمبر آیت پہ ہوا تھا، اور جہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ لب کو مغفرت اور اللہ پاک کی بنائی ہوئی جنت کی طرف، جس کا عرض جو ہے وہ آسمانوں و زمینوں کے مطابق ہے، اور جو متقیوں کے لیے بنائی گئی ہیں، اور متقیوں کی پہچان پھر اللہ پاک نے فرمائی وہ جو مشکل اور مصیبت میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کے اوپر قابو رکھتے ہیں، معاف کرتے ہیں لوگوں کو، تو اللہ پاک احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اور دوسری ان کی پہچان اللہ پاک نے فرمائی تھی کہ جو اگر کوئی برائی کر بیٹھے، کوئی فاحشت کر بیٹھے، تو اللہ کی طرف لپکتے ہیں، یعنی کہ معافی مانگتے ہیں اللہ سے اپنے گناہوں کی، اور بے شک اللہ کے علاوہ کوئی معاف فرمانے والا نہیں، اور اپنے گناہ کے اوپر اڑے نہیں رہتے۔ یہ تھا ان کا جو بیان تھا پچھلی آیت میں 135 نمبر میں۔ تو یہاں آگے ان کو خوشخبری سنائی، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ ہیں جن کی جزا ہے مغفرت ان کے رب کی طرف سے، وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اور باغ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، رہیں گے جس میں وہ ہمیشہ، وَنِعْمَ اجر العاملین، اور کیا ہی بہتر ہے اجر جو عمل کرنے والے ہیں ان کا، یعنی کہ بے شک جو عمل کرنے والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، مکمل پرہیزگاری کرتے ہیں، ان کا بہت ہی ماشاءاللہ اچھا، یہ کتنا پیارا ان کی جزا ہے۔ تو اسی کے لیے بندے کو کوشش کرنی چاہیے تاکہ ایسی جگہ مل جائے، ایسی جزا ملے۔ تو فرمایا قد خلت من قبلکم سنن، گزر چکے تم سے پہلے طریقے، فسیروا فی الارض، تمہارے پہلے کی یعنی جو گزری ہیں لوگ گزرے ہیں، یا اتنی دنیا گزری ہے، تو اللہ پاک کے یہ طریقے ہیں ان میں جو گزر چکے ہیں۔ تو دیکھ لو، فسیروا فی الارض، دیکھ لو سیر کر کے زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کس طرح ہوا انجام جو جھٹلانے والے تھے۔ جھٹلانے والوں کا انجام ہمیشہ برا ہوا۔ اللہ پاک نے ان کو ہمیشہ جتنے بھی بڑے بڑے واقعات جو قرآن پاک میں، خاص طور کے اوپر قرآن پاک میں جو واقعات آتے ہیں، انشاءاللہ سورہ الاعراف سے شروع ہوں گے تو وہاں ان کا ذکر بھی آئیں گے، لیکن ایک بات کرتا چلوں کہ وہ اکثریت اللہ پاک نے جن انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں، ان کے نشانات یہاں ملتے ہیں دنیا میں۔ اگر آپ یہ جو واقعات قرآن میں بیان ہیں جن انبیاء کے، اکثریت کے جو ہے نا، وہ چیزیں، وہ کھنڈرات، یا وہ مطلب جو ان کے ساتھ ہوئے، وہ اس کے نشانات آج بھی الحمدللہ آپ کو وہ ملتے ہیں۔ تو فرمایا ھذا بیان للناس، یہ ہے بیان لوگوں کے لیے، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ یہ بیان ہے، بیج کی چیز، بیان کا لفظ جو ہے نا لغو میں بیج کا مطلب ہوتا ہے، یہ بیج کی چیز ہے، بیان ہے اللہ پاک کا بھیجا ہوا۔ تو ہدایت ہے مومنوں کے لیے اور نصیحت ہے متقیوں کے لیے یہ۔ وَلَا تَهِنُوا، ابھی چونکہ یہ میں نے کہا تھا یہ احد کا جو مین واقعہ تھا اس قرآن میں، اس صورت میں، اور جس میں ابھی لازم بات ہے پچھلی تقریر میں وہ ان کے جو دلوں میں ان کے کینے بھرے ہوئے ہیں ہمارے لیے اللہ پاک نے بیان فرمائے، تو یہاں پھر اللہ پاک نے وہ
جو جنگیں ہوئی، اس جنگ میں جو ناکامی ہوئی، جس کی وجہ ناکامی، اس ناکامی کی وجہ کیا بنی، تو یہ بہت اہم بیان ہے تاکہ انسان کے لیے وہ سبق بن جائے، ہمارے مومنوں کے لیے، اور آگے سے ایسی وجوہات سے بچے تاکہ کامیابی حاصل ہو سکے۔ تو فرمایا وَلَا تَهِنُوا، اور نہ تم ہمت ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ تم غمناک ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم رہو گے بلند، غالب، یعنی کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ مومنی کی غالبیت کی شرط، بلند ہونے کی شرط صرف کہ تم مومن ہو۔ اگر مومن نہیں ہو، منہ زبانی مومن ہو، تو وہ بات نہیں چلے گی، پورے مومن۔ تو فرمایا ان یمسسکم قرح، اگر تم کو پہنچا ہے کوئی چوٹ، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو پہنچ چکی ہے اسی طرح کی چوٹ تم سے پہلے لوگوں کو، یعنی کہ اگر تم کو یہ چوٹ پہنچی ہے تو اسی کی مثل چوٹ تم بھی پہنچا چکے ہو ان لوگوں کو۔ یعنی کہ یہ جو واقعہ تھا احد کا واقعہ تھا، تو احد میں چونکہ مسلمان وہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے، اس کا مطلب وہ جو پریشانی بنی وہ انشاءاللہ اگلی آگے آیتوں میں آئے گی، کیا وجہ ہوئی اس ہار کی۔ لیکن چونکہ ان کو ہار ہو چکی تھی، تو اللہ پاک نے ان کو فرمایا کہ یہ تو تم کو جو چوٹ پہنچی ہے اس طرح کہ تم بھی تو دے چکے ہو ان کو نا۔ تو وہ چونکہ پہلے بدر میں اسی طرح مسلمانوں کی جو پہلی جنگ تھی اس میں تو الحمدللہ مسلمان جیتے تھے، کامیاب رہے تھے اللہ کے کرم سے، تو اسی طرح کی چوٹ ان کو بھی مل چکی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہوتے ہیں جن کو ہم گھماتے رہتے ہیں، یعنی کہ اللہ پاک ان کو بدلتے رہتے ہیں، گھماتے رہتے ہیں، بین الناس، لوگوں میں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظاہر فرما دے مومنوں کو، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ پکڑے تم میں سے گواہ۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ یہاں جو ظاہر ہوا کہ جب کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں اس میں مومنین جو ہوتے ہیں، جو مطلب جب ظاہر ہوتے ہیں کون مومن ہے کون نہیں، تو ان کے اوپر جو صحیح مومن ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر وہ شاہد ہو جاتے ہیں، وہ گواہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب حق کی آواز لگتی ہے، جو نہیں چل رہے ہوتے تو جو نہیں چل رہے ہوتے، جو چل رہے ہوتے وہ ان کے اوپر گواہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا تھا کہ ہم گواہ ہوں دوسروں کے اوپر، پیچھے آیت گزر چکی ہے۔ تو اسی طرح تو فرمایا واللہ لا یحب الظالمین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند نہیں فرماتا ظالمین کو۔ تو فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ خالص کر دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ مٹائے یعنی کہ گھٹائے کافرین کو، یعنی کہ جو کافرین ہیں ان کو ان کا کمی ہو ان میں، اور تاکہ جو ہے نا مومنین کو خالص کر دے، ان سے علیحدہ کر دے۔ ابھی ان میں جو مومنین تھے ان کی جانچ پڑتال ہوئی نا اس جنگ میں، پتہ چلا کون مومنین ہے، کون پکا مومن ہے، کون بس دکھاوے کے لیے نکلا ہے، سب کچھ وہ سامنے ظاہر ہوا۔ تو یہ ظاہر اللہ پاک نے کروایا نا ان کے اوپر الحمدللہ۔ تو فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم خیال کرتے ہو، گمان کرتے ہو کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور نہیں ظاہر فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم میں سے وہ جو جہاد کرتے ہیں تم میں سے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور نہ ہی ظاہر فرمایا جو صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ اس کا مقصد ہے کہ ظاہر کرنا تم میں سے کون ہے جو جہاد کرنے والے ہیں، جو کون ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم آیت ہے کہ خالی یہ کہنے سے کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ پاک نے کتنا پیارا یہاں جواب دے دیا، جو ایمان کے دعوے دار ہیں، خالی کہ کیا تم نے سوچ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ جنت میں جانے کے لیے تو یار اگر آپ کے مالک
کا حکم جو حق حکم ہے وہ نہیں مانا جا رہا اور آپ اس کے غلام ہیں، تو پھر آپ کی غلامی کس طرح کیا؟ جو اگر وہ پھر آپ اپنی غلامی میں سب سچے تو نہیں ہیں نا، جو اگر اس کی وہ غلامی کا حق ادا نہیں پورا کر رہے تھے، تو اس کے لیے آپ کو جہد کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو لازم بات ہے جو بندے خالی زبان سے اپنے آپ کو دعوے دار کرتے ہیں، نہ جہد کرتے ہیں، نہ وہ کرتے ہیں اس میں کوئی کوشش کرتے ہیں، نہ ہی وہ اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، تو لازم بات ہے وہ صرف اپنی زبان کے منہ سے میاں مٹھو بننے والی بات ہے ان کی۔ تو وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور تم تھے کہ تمنا کرتے تھے موت کی، من قبل اس سے، ان تلقوہ، یہ کہ سامنے آئے، یعنی کہ تم اس کی تمنا کرتے تھے کہ کب سامنے آئے گی موت، یعنی کہ اللہ کے راستے میں شہادت اس کی تمنا رکھتے تھے کہ کب آئے گی، ہم جائیں اللہ کے راستے میں لڑیں اور تب کہ ہم کو شہادت ملے، یہ تم تمنا رکھتے تھے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، جب تم نے دیکھ لیا اس کو، فَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو تم اسی طرح اس کو دیکھتے ہی رہ گئے، یعنی کہ جس طرح مطلب مولت ابھی اب مل جائے مجھ کو، یہ اس طرح کرنا شروع ہو گئی۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور محمد علیہ السلام نہیں ہے مگر صرف رسول۔ محمد علیہ السلام جو تھے وہ تو اللہ کے رسول ہیں، بس ان کا کام ہے پیغام کا پہنچانا آپ کے لیے، ان کا کام ہے اللہ کا عمل کرنا، اللہ کے بیان کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر عمل کرنا۔ تو یہ تو مطلب محمد علیہ السلام تو یہ ہے ان کا وہ جو ان کا حقیقی کام ہے۔ تو فرمایا قد خلت من قبلہ الرسول، گزر چکے ہیں ان سے پہلے اور بھی رسول، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم پھر جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے اوپر؟ یہ جو واقعہ ہوا تھا، اس واقعے میں چونکہ جب وہ شکست کی بازی پلٹ گئی، یعنی کہ پہلے جیت ہوئی تھی مسلمانوں کی، اور جیت کے بعد جب دوبارہ ان کے اوپر حملہ آور ہوئے دوبارہ خالد بن ولید کی قیادت میں، تو کافر لوگ جب وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوئے تو اس میں محمد نبی علیہ السلام کی افواہ اٹھی شہادت کی کہ وہ جی شہید ہو گئے۔ تو جب یہ افواہ اٹھی تو کافی لوگ وہاں سے بھاگے، پھر تو وہ جو بھاگے تو یہاں اللہ پاک نے ان کے اس بھاگنے کی وجہ بیان فرمائی کہ کیا اگر محمد علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں، ان کا تو کام تھا پیغام پہنچانا اور عمل کرنا، وہ ان کی تو ڈیوٹی یہی تھی۔ انہوں نے ایک بندہ ان کے اوپر اس وقت تک تو الحمدللہ اس جنگ میں تو 1000 تقریباً بندے تھے جو گئے تھے۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو کتنے نبی ہوئے ہیں جن کے اوپر کوئی 2 3 بندے بھی زیادہ ایمان لائے ہیں، زیادہ بندے نہیں ایمان لائے مثال کے طور کے اوپر۔ تو اس طرح ابھی یعنی کہ یہ تو بہت بڑی تعداد تھی، تو یہاں بھی اگر اللہ پاک اپنے نبی کو واپس لے لیتے، کوئی مطلب شہادت ان کو مل جاتی یا کوئی بھی عمل ہو جاتا، تو یہ جو رویہ مسلمانوں نے اختیار کیا تھا، تو اللہ پاک نے یہاں ان کی پکڑ فرمائی کہ اگر وہ ان کو کچھ ہو جائے، وہ قتل ہو جائیں یا شہید ہو جائیں یا موت آ جائے ان کی، تو کیا تم پیچھے پھر جاؤ گے؟ تمہارا تو کام تو مطلب نبی علیہ السلام کا تو کام تھا پیغام دینا، وہ عمل انہوں نے کیا، ان کے لیے بس وہ شہید ہو گئے، بس بات ختم۔ آپ کی اپنی وہ ذمہ داری ہیں وہ آپ پوری کریں، یہ تو نہیں ہے نا کہ ان کے مطلب وہ آپ ان کی وجہ سے جب وہ نہیں رہے تو آپ پیچھے ہٹ جائیں، یہ تو کوئی بات نہیں نا۔ ان کا تو کام تھا، آپ کو انہوں نے پیغام پہنچانا تھا، پہنچایا، خود انہوں نے عمل کر کے آپ کو دکھایا، وہ خود گئے جنگ کے اوپر لڑے، تبھی تو پیچھے فرمایا اللہ نے اطاعت کرو اللہ کے اور رسول کی، تو وہ خود انہوں نے گئے، ان کو لڑے، ان کو باقاعدہ وہاں پہ ماشاء اللہ، تو آپ کے سامنے ان کا وہ طریقہ کار ہے۔ تو آج کتنے وہ نبی علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں جو ان طریقوں کے اوپر چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ نبی علیہ السلام کی کتنی سنتوں کے گنتے ہیں، لیکن جو اہم چیز ہے جن کے اوپر ان کی زندگی بسر ہوئی، جہاں ان کو چوٹیں پہنچی اور کتنا کچھ انہوں نے مطلب وہ سہا، وہ سب کچھ وہ مطلب وہ بالکل کبھی وہ نہ یاد کرنے والی باتوں میں آتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے یہاں یہ بات ان کو جتلائی کہ پھر تم پیچھے پھر جاؤ گے، وَمَنْ يَنْقَلِبْ
عقبیہ ہے، اور جو کوئی پھر جائے گا اوپر اپنی ایڑیوں کے، فلن یضر اللہ شیئا، تو نہیں وہ نقصان کرے گا کچھ بھی اللہ کا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے شک جزا دے گا شاکرین کو، جو شکر کرنے والے ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بدلہ دے گا. یعنی کہ جو پھر جائے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، وہ تو لازم بات ہے اپنا ہی نقصان کرے گا، اور جو اللہ کے راستے کے اوپر چلے گا تو اللہ پاک ایسوں کو ضرور جزا دے گا، اس میں کوئی شک نہیں. تو فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، نہیں ہے کسی نفس کے لیے بھی کہ مر جائے مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے. یہاں ایک بات میں کرتا چلوں، ہر کسی کو، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور کوئی بھی نفس خود نہیں مر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر. یہ نفس، یہاں بھی لفظ نفس آیا ہے، یہاں بھی آپ موت کا وقت دیکھیں گے جہاں ہمیشہ وہاں لفظ نفس آیا ہے. لوگوں نے اس کے نفس کے ترجمے میں روح لکھا ہوا ہے. یہ بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے جو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس دورہ قرآن میں کوشش ہوگی کہ اس کی اصلاح کی جائے. تو یہ ایک بات جو یہاں یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہاں جو لفظ آیا ہے وہ نفس، اور ہمیشہ موت کی جگہ جہاں بھی آیا وہاں لفظ نفس آیا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کوئی نفس نہیں مر سکتا مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے. کتاب مؤجلاً لکھ رکھا ہے اس کا وقت اللہ پاک نے. ومن یرید ثواب الدنیا نؤتیہ منہا، اور جو کوئی مانگے چاہے ثواب دنیا کا تو لائیں گے ہم اس کے پاس اس میں سے. ومن یرید ثواب الآخرات، اور جو کچھ چاہے ثواب آخرت کا، نؤتیہ اس کو، یعنی کہ اس منہا لائیں گے اس کے لیے اس میں سے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور بے شک ہم بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو. یہی پیچھے بھی فرمایا تھا، یہیں پھر فرمایا. اللہ پاک شکر کرنے والوں کو جو اللہ کے راستے میں چلتے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے اللہ کی ذات کی دی ہوئی چیزوں کے اوپر شکر کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو جزا دے گا، کوئی شک نہیں. تو فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ، اور ہوئے ہیں کتنے ہی ہوئے ہیں نبی جو لڑے ہیں، مَعَهُ رَبِّيُّونَ، اور ان کے ساتھ جو اللہ والے تھے، جو اللہ والے تھے، ربیون وہ بھی، کثیر بہت زیادہ ایسے ہوئے ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑے ہیں اور نبیوں کے ساتھ ہو کر وہ اللہ والے. یہ پیچھے میں نے بیان کیا تھا اس آیت کا ذکر جب پیچھے ربیون کا وقت لفظ آیا تھا. تو ربیون جو ہے نا، ربانیت لوگ کہتے ہیں کہ وہ ختم ہو گئی ہے. ربانیت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا ربانیون کون ہیں. ربانیون وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑتے. یہ میں نے پیچھے ماشاءاللہ ایک تقریر میں اس بات کے اوپر تبصرہ کیا تھا کہ وہ ربانیون جو تھے وہ صحاب تھے. اسی طرح وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑتے رہے اور جو آج بھی کر رہے ہیں. تو وہ واقعی انہوں نے ترک کیا کس کو؟ دنیا کو اللہ کی خاطر. ہر کسی کو پیچھے چھوڑ دیا، اللہ کی خاطر چل گئے، اللہ کے راستے میں ماشاءاللہ وہ اپنے آپ کو، اپنے سب کچھ قربان کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ربانیون. اور یہی ان کی پہچان یہاں بھی کروائی گئی. اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسے ہی ہوئے ہیں نبیوں کے ساتھ جو لڑے ہیں ربانیون بہت سارے، اللہ والے بہت سارے. فما وہنوا، اور نہ تو وہ پھر ہمت ہارے، لما اصابہم فی سبیل اللہ، جو کچھ ان کو پہنچا اللہ کے راستے میں. وما ضعفوا، اور نہ ہی وہ کمزور ہوئے. وما استکانوا، اور نہ انہوں نے وہ عاجز ہوئے. یعنی کہ ان کو اللہ کے راستے میں جو بھی مصیبتیں پہنچی ان کے اوپر نہ تو وہ ہمت ہارے، نہ ہی وہ کمزور ہوئے، نہ ہی وہ عاجز ہو پڑے. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت فرماتا ہے، چاہتا ہے صابرین جو صبر کرنے والے ہیں. تو انہوں نے صبر کر کے دکھایا. اور جب ان کی صبر کی جب ان کے اوپر یہ مصیبتیں پڑی ہیں، مطلب یہ ایسی سختیوں کے وقت آئے، تو ان کے منہ سے کیا نکلا؟ انہوں نے فرمایا وما کان قولہم الا، یعنی کہ ان کا اور کوئی بات نہیں تھی مگر یہ کہ ان قالوا، کہتے تھے
ربنا اغفر لنا، اے رب ہمارے بخش دے ہمیں، ذنوبنا ہمارے گناہ، واسرافنا فی امرنا اور جو زیادتیاں کی ہم نے آپ کے حکموں میں، وثبت اقدامنا اور ثابت رکھ قدم ہمارے، ونصرنا اور مدد فرما علی القوم الکافرین کافروں کی قوم کے اوپر۔ یہ ان کی دعا تھی جو انہوں نے اللہ پاک سے کی ایسے وقتوں میں، اور صبر کرتے رہے، وہ مطلب وہ نہ ہمت ہارے، نہ پیچھے بھاگے، نہ کچھ نہ کہا۔ یہ الحمدللہ، کیونکہ یہاں جو بیان کیا آگے انشاءاللہ وہ بیان آ رہا ہے ان کا، کہ جب ان کے اوپر ایسا وقت آیا تو انہوں نے کیا کیا تھا۔ تو فرمایا فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، تو اللہ پاک نے پھر دیا ان کو دنیا میں بھی ثواب، وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَاتِ اور اچھا ہے ثواب ان کے لیے آخرت کا، یعنی کہ آخرت کا ثواب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو عطا فرمایا۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یعنی کہ آخرت کا ثواب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو دے گا، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے چاہنے والا، احسان کرنے والا۔ تو یہ احسان کا ہی درجہ ہے، یعنی کہ اللہ کے راستے میں جانا اور کرنا، یہ سب سے بڑی، اس سے بڑا کون سا احسان ہے؟ انسانیت کے اوپر آپ احسان کر رہے ہیں۔ انسانیت جو اللہ کے جو مالک ہے، اس مالک کے ہاتھ سے چوٹ کر دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں پڑی ہوئی ہے، تو آپ اس کو ہٹا کر اپنے مالک کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، تو یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ ان کو اصل جو اللہ پاک نے ان کے لیے قانون بھیجا ہے، اس کو آپ ان کے لیے لا رہے ہیں اور دے رہے ہیں، یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ تو یہ بات تھی الحمدللہ ان کی، جو ان کے نبیوں کے ساتھی ہوئے، اللہ والے جو ہوئے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے اطاعت کی کافروں کی، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ پھیر دیں گے تمہاری ایڑیوں کے اوپر تم کو، فتنقلبوا خاسرین، تو تم ہو جاؤ گے خسارے والوں میں، اگر آپ نے اطاعت کر لی کافروں کی۔ تو یہ اللہ پاک کی ایک نصیحت اللہ پاک نے فرما دی کہ اگر آپ نے اطاعت کی کافروں کی تو آپ کا یہ حال ہو جائے گا۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی ہے تمہارا مولا، مالک، وہو خیر الناصرین، اور وہی ہے سب سے بہتر مددگار۔ مدد صرف اللہ کی ہے، اور وہ کافی ہے مددگار، جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور مومنوں کو تو اللہ کے اوپر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح جب بھی آپ دیکھ لیں اللہ پاک نے کسی بھی انبیاء کے وقت، میں نے داؤد علیہ السلام کی بات کی تھی ایک دن، کہ داؤد علیہ السلام اکیلے پڑ گئے تھے، اور کتنی دنیا ان کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ اگر آپ تورات پڑھیں تو آپ کو یہ واقعہ ملے گا بائبل میں۔ تو انہوں نے الحمدللہ اللہ پاک نے اس اکیلے کو بادشاہ بنایا، کامیابی دی۔ کتنے مشکل وقت ان کے اوپر آئے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا، اللہ کی تعریف میں کمی نہیں کی، بلکہ تعریفوں کی تو ماشاءاللہ ان کے وہ جو کتاب زبور آپ پڑھیں تو اس میں تو ماشاءاللہ وہ جو انہوں نے وہ اللہ پاک کی تعریفیں بیان کی ہیں، وہ کیا ہی بات ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کی پھر ہمت ان کی وہ اس ساری کارکردگی کو سراہا، اور اللہ پاک نے ان کو بادشاہ بنایا، اور صرف بادشاہ ہی نہیں بنایا، پھر ان کے قبضے میں اور ان کی نسل حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں کیا کچھ نہیں کیا۔ یہ تو ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اور وجہ کیا تھی؟ داؤد علیہ السلام کے صبر کی کتنی بڑی جو اہم جو انہوں نے اس دور میں کیا، اکیلے بھی رہے، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے اللہ پاک نے ان کو سنبھالا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ اللہ کی ذات ہی ہوتی ہے جو انسان کو سیدھے راستے کے اوپر قائم فرماتی ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ وہ مومنوں کو دنیا کی زندگی میں سیدھی راستے کے اوپر قائم رکھتا ہے۔ تو وہی اکیلا مددگار اور وہی ہے مولا۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا، ڈال دیں گے ہم دلوں میں جو ہیں کافر، روب بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ وہ
شرک کرتے ہیں اللہ کا، شریک بناتے ہیں اللہ کے ساتھ، وما لم ينزل بہ سلطانا، اور نہیں جس کی نہیں نازل کی اللہ پاک نے کوئی بھی دلیل، یعنی کہ وہ شریک کرتے ہیں اللہ کا اور شرک کی کوئی دلیل نہیں۔ اللہ پاک نے کسی جگہ کسی شرک کرنے کی اللہ کے ساتھ کوئی دلیل اللہ پاک نے نہیں نازل فرمائی۔ یہ لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ، شریک بناتے ہیں اللہ کا۔ تو فرمایا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ٹھکانہ ہے ان کا آگ۔ ماوا، یہ ماوا کا لفظ یہاں ٹھکانہ، جگہ، یہ اس کی جو ہے لغت میں بھی آپ دیکھیں گے اس کا لفظ جو ہے اس کا جگہ مطلب ہے۔ کئی جگہ لفظ ماوا نار کے ساتھ آیا اور کئی جگہ ماوا جنت کے ساتھ آیا، جنت الماوا بھی آیا ہے، اسی طرح جنت الماوا آیا ہے، اسی طرح ماوا النار بھی آیا ہے۔ لیکن کئی لوگوں نے غلط فہمی سے یہ جانا ہے، یہ بیان کیا ہے کہ جنت کا نام ہے ماوا، جبکہ جنت کا نام ماوا نہیں ہے، یہ ٹھکانہ ہے جو جنت بنا دیا مومنوں کے لیے، وہ ماوا ان کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جو برے ہیں ان کے لیے ان کا ٹھکانہ آگ ہے، یعنی کہ یہ اللہ پاک نے جس طرح اس آیت میں بیان فرمایا۔ انشاءاللہ اس بات کے اوپر تبصرہ ہوگا سورہ نجم میں جا کر۔ تو فرمایا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ٹھکانہ ہے ان کا جہنم، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور بے شک برا ٹھکانہ ہے ان کا ظالمین کا۔ وَلَقَدْ، تو یہاں آئی ہے وہ بات ابھی جس کی وجہ سے جو اہم مسئلہ ہوا اس جنگ کی ہار کا، یہ ہے وہ آیت جو آج کے ہمارے جتنے بھی مومن ہیں یا جو بھی مطلب اللہ کے رستے میں چلنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ جو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو کامیابی دے اور کامیابی حاصل نہیں ہوتی، ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اور یہ واقعہ صرف قرآن میں ہی نہیں، اس طرح کا واقعہ بائبل میں بھی ہے، ایک دفعہ نہیں ہے، بہت دفعہ ہے۔ لیکن قرآن میں یہ واقعہ چونکہ بڑا اہم ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کے جو غزوات ہوئے ان میں سے یہ ایک غزوات تھا جس میں نبی علیہ السلام کو شکست ہوئی، اور یہ جو واقعہ بیان ہوا فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور بے شک سچا کر دکھایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ اپنا، کیونکہ اللہ پاک نے کیا وعدہ تھا کہ آپ جیتو گے، تو وعدہ تو جیت تو ہو گئی تھی۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، یا جب تم سر قلم کر رہے تھے ان کے، یعنی کہ ان کو مار رہے تھے اللہ کے اذن سے، یعنی کہ اللہ کے اذن سے جب تم ان کو مطلب مار رہے تھے، جیت رہے تھے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا فشلتم، تم ہمت ہارے، وتنازعتم فی الامر، اور تنازع ڈال دیا امر میں، حکم میں، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور نافرمانی کی بعد اس کے جب دیکھ چکے اس کو جو تم کو پسند تھی۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے چند لوگوں کو ایک پہاڑی کے اوپر مسلط فرمایا تھا اس احد کے دن، غزوہ احد میں، اور ان سے فرمایا تھا کہ آپ نیچے مت اتریے گا۔ تو جب وہ لڑائی ہوئی جو اس میں جب مسلمانوں کو جیت ہوگی، مسلمان جیت گئے، تو وہ جو گروپ اوپر گیا تھا جس کو جو کھڑا تھا اس گروپ میں تنازع پڑ گیا۔ انہوں نے بولا جی کہ جنگ جیت گئے ہیں، بس ابھی چلیں خوشیاں منائیں جا کر، یا مطلب جو بھی ان کی وہ ارادہ تھا۔ تو اس میں سے کچھ لوگ اور تھے جو کہتے تھے نہیں، نبی علیہ السلام کا حکم ہے یہاں ٹھہرو، لیکن تنازع پڑ گیا۔ تو تنازع کا حل اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا تھا کہ جب تنازع پڑ جائے تو اس کو کیا کرو۔ اللہ پاک نے دوسری آیت میں ایک جگہ فرمایا، سورہ انساء میں پہلی بات اللہ پاک نے فرمایا تنازع مت کرو، سورہ انفال میں فرمایا تھا، اس میں فرمایا تنازع مت کرو کیونکہ تمہاری ہوا جاتی رہے گی۔ اور دوسری جگہ پھر فرمایا کہ اگر تنازع ہو تو تنازع کو اللہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم،
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تنازع اٹھ جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیرو، اگر تم آخرت پر، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ ہے بہتر۔ تو ان لوگوں نے جب تنازع ان میں اٹھ پڑا تو پہلی بات تو یہ تھی کہ تنازع نہیں کرنا تھا، تنازع میں نافرمانی کر دی، اللہ پاک کے ایک حکم کی نافرمانی ہوگی۔ اللہ پاک نے اطیع اللہ و اطیع الرسول کا حکم فرمایا تھا، اس میں بھی نافرمانی ہوگی۔ پھر آپس میں پھٹ گئے، اختلاف کیا، پھٹ گئے، تفرقہ فرقہ ہو گئے، ایک گروپ ادھر رک گیا، دوسرا چلا گیا، یہ تیسری نافرمانی ہوگی۔ تو یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر تم نے نافرمانی کر دی بعد اس کے دیکھنے کے، یعنی کہ وہ نافرمانی کر دی آپس میں، جناب وہ علیحدہ علیحدگی اختیار کر دی، اختلاف ہو گیا، پھٹ گئے، فرقے بن گئے، گروہ ہو گئے۔ تو فرمایا منکم من یرید الدنیا، اور تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے، ومنکم من یرید الآخرات، اور آخرات، اور کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے۔ اس میں بہت ساری مختلف باتیں ہیں کہ وہ ان کی چونکہ وہ مال غنیمت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ اللہ جانتا ہے، لیکن کچھ دنیا چاہتے تھے، چاہے جیت ہے یا جو بھی، وہ دنیا کی چیز ہے نا۔ آخرت کا عمل تو جو مومن بندہ ہے اس کے لیے تو یہی عمل ہے اللہ پاک کا، جو اللہ پاک نے فرما دیا کرنا ہے بس وہ بس کرنا ہے، سمعنا وأطعنا، یہ ہے اس کا جذبہ۔ اس میں وہ کوئی بھی، چاہے وہ جیت کی ایک خوشی ہے، وہ بھی اس میں شمار نہیں ہو سکتی جب تک جہاں اللہ کا حکم جب تک نہیں پورا ہو۔ اور پھر فرمایا ثم صرفکم عنہم، پھر پھیر دیا تم کو ان سے، لیبتلیاکم، تاکہ آزمائش کرے تمہارے، یعنی کہ ان کو پھر پھیر دیا واپس، ان کو کافروں کو ان کے اوپر مسلط فرما دیا تاکہ اللہ پاک ان کی آزمائش کرے۔ تو پیچھے فرمایا تھا نا کہ وہ غم تو ان کو پہنچا، تو یہاں پھر اللہ پاک نے ان کے اوپر دوبارہ ان کے اوپر یہ مسلط فرما دیے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے درگزر بھی فرما دیا ان سے، کیونکہ لازم بات ہے پھر جب ان کو وہ اس چیز کا احساس ہوا، انہوں نے جو بھی عمل کیا وہ بات کی بات ہے۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے بڑا فضل فرمانے والا مومنین پر۔ یہ تو ہار کا ایک واقعہ تھا جو قرآن میں آیا۔ میں نے کہا تھا بائبل میں اس طرح کے بہت سارے واقعے ہیں، لیکن ایک واقعہ جو بہت اہم واقعہ ہے میں ذرا پیش کرنا ضرور پسند کروں گا یہاں۔ ایک تو وہ تھا جو پیچھے گزرا، جیت کا واقعہ تھا جو سورہ بقرہ میں گزرا تھا، جس میں طالوت علیہ السلام کے نے لشکر لے کر گئے اور وہاں آزمائش آئی پانی کی، اور پانی میں پھر وہ جس نے پیا وہ نہیں کے ساتھ، وہ تو چھانٹی تھی، اس میں صرف ان لوگوں کی کرنی کہ وہ لوگ جائیں لڑنے کے لیے جو پکے پرہیزگار ہیں، جو تھوڑے بہتے بھی سرکشی کرنے والے ہیں ان کو ساتھ نہ لے کر جایا جائے، کیونکہ یہ جنگ کی اہم وجہ تھی۔ لیکن اس سے بھی پہلے، کیونکہ یہ واقعہ تو طالوت علیہ السلام کا تھا، یہ حضرت سموئیل علیہ السلام کے دور میں یہ واقعہ ہوا تھا جو نبی تھے ان کے۔ لیکن اس سے بھی پہلے جب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ سمندر پار کر کے پار آئے ہیں، پھر ان کو حکم ہوا کہ جا کر ایک ملک میں قبضہ کرو، تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا آپ اور اللہ جائیں پھر ہم جائیں گے۔ تو وہاں وہ نہیں گئے، اللہ پاک نے 40 سال کے لیے وہ ملک ان کے لیے حرام کر دیا۔ 40 سال پھر وہ جو بنی اسرائیل تھے وہ اسی ایریا میں گھومتے رہے۔ اس کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں دوبارہ انہوں نے حملہ کیا، پہلا شہر تو انہوں نے جیت لیا، لیکن پہلے شہر کو جیتنے میں اللہ پاک نے ان کے لیے حکم رکھا تھا کہ کوئی بندہ بھی جو چیز اللہ کے نام کر دی جائے، یعنی کہ وہ جو اللہ کا حصہ ہے جو اللہ کے نام کر دی جائے، وہ کوئی بندہ پھر اس کو وہ مطلب کوئی اختیار نہیں رکھتا وہ اپنے لیے کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح حضرت یوشع علیہ السلام جو تھے، یہ بائبل میں یہ ان کی بک ہے جو اس میں یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے اسی طرح کہ انہوں نے بڑی تاکید سے ان کو منع کیا تھا کہ یہ کام اس طرح بالکل نہ کیجیے گا کہ جو بھی چیز اللہ کے نام کر دی اس کو بالکل آپ کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہاں ایک بندہ تھا جس نے اس کو کچھ سونا ملا اور اس نے اپنے وہ چھپا لیا، اس میں اس کے ساتھ کچھ جو بھی شریک تھے، جو بھی اللہ جانتا ہے وہ، خیر
اس کے بعد پھر جب دوسری جنگ کی باری آئی، وہ جنگ تو وہ جیت چکے تھے اس وقت مطلب وہ ختم ہو چکی تھی، لوگ بھی سب بھاگ چکے تھے، سب قبضے میں آ چکا تھا ہر چیز۔ دوسری جنگ جب ہوئی تو دوسری جنگ میں کچھ تھوڑے سے لوگ گئے، 3,000 تک کے لوگ گئے مسلمان جو تھے، تو وہ وہاں جب پہنچے تو وہ جنگ مسلمان ہار گئے، حالانکہ وہ بہت کمزور قوم تھی جن کے ساتھ ان کی جنگ تھی، لیکن وہ پھر بھی مسلمان ہار گئے۔ تو اس وقت جب یوشع علیہ السلام اللہ کے ہاں گڑ گڑائے اور فرمایا کہ یا اللہ یہ کیا وجہ ہے، تو اللہ پاک نے پھر ان کو بتایا وجہ ان کی کیا تھی، کہ وہ جو بندہ تھا اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، تو لہٰذا اس کو پکڑو اور اس کے لیے اللہ پاک نے سزا تجویز فرمائی۔ پھر انہوں نے ان کو پکڑا، پھر ان کو سزا دی، باقاعدہ ان سے پوچھ پاچھ ہوئی، سب کچھ ہوا، پھر ان کو سزا ہوئی، اس کے بعد پھر دوبارہ وہ جنگ کے لیے گئے اور ماشاءاللہ پھر الحمدللہ وہ جیتے۔ تو یہ اللہ پاک کی یہی طریقہ رہا، یہی اللہ پاک کی سنت ہے۔ نبی اس جنگ میں حضرت محمد علیہ السلام آخری نبی وہ موجود تھے، اور کتنے صحابہ جنہوں نے کتنی قربانیاں دی تھی اس سے پہلے بھی، مکے کے دور میں کتنے سخت وقت انہوں نے جھیلے تھے، کتنا وقت ان کے پاس وہ آیا تھا، کتنی مصیبتیں ان کے پاس آئے، مطلب انہوں نے وہ اپنے اوپر سہی تھی، اور اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے وہ چند بندوں کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ پاک نے جنگ وہ ہروا دی۔ تو مطلب کیا ہوا؟ وہ چھانٹی والی بات ابھی سامنے آتی ہے کہ جو بھی بندے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں وہ مکمل جب تک پورے پرہیزگار نہیں ہوں گے، مومنین نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک نے شروع میں اسی کے میں فرما دیا اگر تم مومن ہو تو تم بلند رہو، مومنین پورے نہیں ہوں گے، پرہیزگاری کے مکمل اس دائرے میں نہیں ہوں گے، نافرمانی کی تھوڑے سے بھی اگر قریب ہوں گے تو پھر ان کی وہ کامیابی نہیں ہو سکتی۔ تو یہی بات جو یہاں بھی اللہ پاک نے اس صورت میں بھی الحمدللہ بیان فرمائی، اور ہم سب کو اس سے اطلاع فرما دیا تھا کہ آئندہ سے بھی کبھی اگر کوئی اس طرح کا عمل ہو تو اس میں کامیابی ہے۔ آج اکثریت جتنے بھی بنے ہوئے ہیں، یہ گروہ بنے ہوئے ہیں، گروپ بنے ہوئے ہیں، ان کی خود کی حالت یہ تو اللہ جانتا ہے۔ جو سامنے پڑ رہی ہے، نظر میں آتی ہے، وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ اختلافوں سے بھرے ہیں، اللہ کے کتنے احکاموں کے اوپر خود بھی نہیں چل رہے۔ تو لازمی بات ہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ خود کے اوپر یہ شریعت ان کی نافذ نہیں اور یہ دنیا کے اوپر شریعت نافذ کرنے جا رہے ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو کامیابی کہاں ہو رہی؟ الٹا کامیابی والی بات ہی نہیں، الٹا خواہ مطلب یہ اس اصل چیز کو بدنام کرنے والی بات ہو رہی ہے، اور اصل اس جو امن کا جو اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے اس کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور خام جو دشمن ہیں ان کی انگلیاں اس کے اوپر اٹھ رہی ہیں اور کچھ نہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے، یہی ہے جو اللہ پاک کا پیغام ہے ان آیتوں میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی دے، جو اللہ کا وعدہ ہے سورہ نور میں، تو بالکل وہ اللہ پاک خلیفہ بنا سکتا ہے، آپ کو بنانے پر قادر ہے، آپ کو پوری اس زمین کا، لیکن فرسٹ شرط آپ کی یہ ہے کہ آپ ایمان اور عمل صالح، مکمل پرہیزگاری۔ تو فرمایا اذ تصعدون، جب تم چڑھے جاتے تھے، ولا تلوون علی احد، اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا تھا کوئی بھی تم میں سے ایک، والرسول، یعنی کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا تھا ایک بھی، والرسول، اور رسول علیہ السلام، یدعوکم فی اخراکم، اور رسول علیہ السلام پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے تمہیں، فاصباکم غما بغم لکیلا، تو پہنچایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم کو غم کے اوپر غم، تاکہ نہ تحزنوا، تم غم کھاؤ اس کا، علی ما فاتکم، جو تم سے فوت ہو گیا، یعنی کہ جو تمہارے سے چلا گیا، اللہ پاک نے جو تم کو یہ مصیبت دی، وہ تم کو جو غم پہنچایا یہ اس وجہ سے، تاکہ تم جو ہے نا اس چیز کی نا دل میں ڈھونڈو جو تم سے فوت ہو گیا، اس کی تم پریشانی نہ کرو جو تم سے فوت ہو گیا، ولا، اور نہ ما اصابکم، جو تم کو پہنچا، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خبر رکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔
اللہ پاک تو جانچ میں ہر وقت دیکھ رہا ہے. دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے، اس میں امتحان ہے تمہارا بس. تو لہٰذا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اللہ کے راستے کے مطابق کے اوپر مکمل چلنا ہے. تو فرمایا ثم پھر انزل علیکم من بعد الغم آمنة نعاسا یغشا طائفة منکم، پھر نازل کیا تم پر بعد اس غم کے تسکین اور اونگ جو چھا گئی ایک گروپ کے اوپر تم میں سے. یہ اللہ پاک کی طرف سے، چونکہ اتنا بڑی بھی واقعہ ہوا تھا تو کئی لوگ تو جو پکے مومن تھے مثال کے طور پر، لازمی بات ہے وہ ان میں مومن بھی تو تھے نا. یہ تو چند لوگوں کی غلطی کی وجہ سے اللہ پاک نے اس طرح کر دیا، تو ان میں مومن بھی تو تھے ماشاءاللہ. تو اس میں سے جو مومن تھے ان کے اوپر وہ اللہ پاک کی طرف سے الحمدللہ وہ ان کے اوپر کچھ نیند سی، اونگ جو ہے نا وہ طاری سی ہو گئی. یہ اللہ پاک کی طرف سے ان کو ایک سکون ملا اس غم سے. فرمایا وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق، اور دوسری جو قوم تھی وہ ان میں سے ایسے تھے جو فکر میں پڑے ہوئے تھے اپنے نفسوں کی کہ، اور خیال کر رہے تھے اللہ کے بارے میں بغیر حق کے، یعنی کہ اپنی فکر، ان کو اپنی جان کی فکر لالے پڑ رہے تھے اور اللہ کے بارے میں غلط گمان کر رہے تھے. بھئی اللہ پاک نے تو ہماری مدد ہی نہیں کی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مطلب اس طرح کی غلط سوچ رہے تھے. اللہ تو بے شک اللہ کی ذات ہی مدد فرمانے میں، کوئی اور تو مدد نہیں کر سکتا. اگر اللہ نے مدد کی تو اللہ اس میں غلطی اپنی ہی تھی نا، کوئی یہ جانچنا چاہیے تھا. یہی بات تھی جو یونس علیہ السلام نے کی. جب وہ غلطی ہوئی تو انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ مومن کے ایک بڑی نشانی ہوتی ہے. جب وہ پیچھے بھی بات آئی تھی، مومن کے سامنے جب کوئی وہ گناہ کر بیٹھا، کوئی اس طرح ہو جاتی ہے کوئی غلطی، تو وہ فوراً اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ نہیں کہ اپنی غلطی کے اوپر اڑے رہنا، تو یہ اڑنے والی بات تھی نا. ابھی تو خود پہلے غلطی کی، پھر یہ سوچنا شروع ہو گیا، غلط گمان کرنا شروع ہو گیا ہے جو بھی، یا وہ تھے یا جو بھی تھا. تو فرمایا ظنن جاہلیت ہے، وہ جاہلیت کے خیال کرنے لگ پڑے، جاہلیت کے جو ہے نا سوچنے لگ پڑے اللہ کے بارے میں. کہنے لگے یقولون، کہنے لگے حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے ہاں بھی، کیا ہمارے ہاتھ بھی ہے کوئی کسی قسم کی بات. دیکھیں وہ کس طرح کی ابھی بات کرنے لگے. مالک کا، یہ بھی مومن تھے، ان میں مومن کی بات ہے، یہ مسلمانوں کی بات ہے جو اصحاب تھے ان میں. تو وہ ان میں ایسے بھی تھے جو اس طرح کی گمان کرنے لگے اور اس طرح کی باتیں منہ سے مطلب وہ بڑبڑانے لگے کہ ہاں بھئی ہمارے ہاتھ بھی کوئی چیز ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا قل، فرما دیجئے ان الامر کلہ للہ، کہ بے شک امر جو ہے وہ صرف اللہ ہی کا، سب اللہ ہی کا ہے. تو وہاں وہ اصحاب رسول علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک نے ان کو یہ جواب دے دیا. تو وہ ماشاءاللہ الحمدللہ، چونکہ اللہ پاک نے دوسری جگہ فرما دیا، اللہ پاک نے ان سے درگزر فرما دی. تو یہ اللہ پاک کی چونکہ رحمت ہے. تو فرمایا یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لکا، وہ چھپا رہے تھے اپنے نفسوں میں وہ جو ظاہر نہیں کرتے تھے آپ کے اوپر. یہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو اطلاع فرمائی، یعنی کہ وہ دلوں میں وہ چیز چھپا رہے تھے جو آپ کے اوپر ظاہر نہیں کر رہے تھے. بیچ میں وہ اندر سے مطلب اس طرح وہ پھٹے ہوئے تھے، ان کا ایمان جو ہے نا وہ بالکل ڈماڈول ہو رہا تھا. کیونکہ اتنی بڑی، دیکھیں نا دوسری جنگ تھی، وہ پہلی جنگ تو بہت اہم تھی، دوسری جنگ بھی بہت اہم تھی کیونکہ مسلمان اس وقت مطلب اپنا ایک زور پکڑ رہے تھے. تو اس میں وہ ان کو پہلے جیت پھر ہار ہوئی. تو اس میں جو ہے نا پھر لازمی بات ہے وہ جو کم ایمان والے تھے وہ سوچنا شروع ہو گئے کہ یار اللہ کے رسول بھی ہیں یہاں، یہ ہے وہ ہے، مطلب جو اچھی یا بری سوچیں ان کی ذہنوں میں آ رہی تھی. تو خیر جو اہم مین بری چیز سوچ تھی وہ یہی تھی کہ بھئی ہمارے ہاتھ بھی کوئی چیز ہے.
تو یہ بات اللہ پاک نے ان کو جواب دے دی. تو فرمایا یقولون، کہتے تھے لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہوتا ہمارے ہاتھ میں کسی چیز کی کوئی بات، یعنی کہ کوئی بات اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتی، ہمارے انڈر کوئی چیز ہوتی، شیء ما قتلنا ہنا، اگر ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے. یعنی کہ یہ وہ اپنی وہ سوچ، جو ان کی سوچ تھی، اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا. قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، فرما دیجئے کہ اگر ہو تم اپنے گھروں میں بھی، یعنی کہ اپنے گھروں میں بھی تم اگر بند ہو، لَبَرَزَ الَّذِي كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ، تو نکل آتے. یہ برزل کا مطلب کھلی جگہ پہ آ جانا ہے، یعنی کہ کھلی جگہ پہ بھی آ جاتے، نکل آتے جہاں بھی تھے جن کے اوپر لکھ دیا گیا تھا علیہم قتل، ان کے اوپر قتل ہونا، وہ نکل آتے. الی مضاجعہم، اپنی قتل گاہوں کی طرف، اپنے موت سونے کے مقام، موت کی جگہوں کے اوپر. یعنی کہ اگر تم سوچ رہے ہو کہ ہمارے اگر ہاتھ میں ہوتا تو ہم نہیں نکلتے، لیکن اللہ پاک نے جس کے لیے لکھ دیا ہے وہ جہاں بھی اس کا وقت آ جائے گا وہ پہنچے گی اس کو موت. یہ تو تمہاری صرف سوچ ہے ایک طرفہ، تو اپنی سوچ کی اصلاح کر لو. اللہ پاک کا تو یہ لکھا ہوا قانون ہے، یہ تو کبھی نہیں بدل سکتا. تقدیر ہے آگ کی، اس نے جلانا ہے. ابھی تم کہو کہ آگ وہ جلاتی کیوں، وہ ٹھنڈا کیوں نہیں کرتی، تو یہ اللہ پاک نے اس کی تقدیر جو لکھ دی ہے. وہ تم چاہے سوچتے رہو نا کہ ہاں بھائی چلو میں ہاتھ کروں آگ کے اوپر، وہ میرا ہاتھ نہیں جلائے گی، تو یہ تو ایک سوچ ہوگی. تو وہی حساب ہے کہ اگر ایک بندہ سوچے کہ میں اگر گھر سے نہیں جاؤں گا اللہ کے راستے میں لڑنے تو مجھ کو جو ہے نا موت نہیں آئے گی، یہ تو بات جھوٹی ہے. موت تو اگر اس کی لکھی ہوگی وہیں آئے گی، نہیں لکھی ہوگی تو نہیں آئے گی. خالد بن ولید جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جب موت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو بھی بندہ ڈرتا ہے، ماشاءاللہ ان کے وہ بیان ہے، وہ آ کر مجھ کو دیکھ لے، میرے جسم کو دیکھے. ہر جگہ زخم سے بھری تھی ان کی جسم. تو موت ان کو کہاں آئی؟ اپنے گھر میں نہیں آئی ان کو موت. جا کر اس میں مطلب اپنی جگہ پہ، وہ جنگ میں نہیں آئی ان کو موت، الحمدللہ. تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے، وہ بھی غازی تھے، اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے بہت کچھ کیا اللہ اسلام کے لیے، لڑے اللہ کے راستے میں. تو یہ صرف ایک طرفہ سوچ ہوتی ہے بندے کی. تو فرمایا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ آزمائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ ہے تمہارے سینوں میں. وَلَا يُمَّخِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ خالص کر دے وہ جو ہے تمہارے دلوں میں. ابھی تمہارے دلوں میں ایمان کتنا ہے اور نفاق کتنا ہے، اس کو خالص کر دیا جائے. تو یہ دیکھیں نا، ابھی بھی اگر وہ ہار ہوئی، جیت کے بجائے ہار ہوئی، تو اس میں مقصد کتنا پیارا ہے، تاکہ آپ کا ایمان سامنے آ جائے اور آپ یا تو اپنی وہ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جائے یا سنگ ہو جا. ابھی کلیئر ہوگی بات، تو ابھی تو ایک راستہ پکڑ لو. تو فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے. تو یہ اللہ پاک نے الحمدللہ ہم کو ان آیاتوں میں یہ بات واضح فرما دی، ان کی جو قتل جو ہار کی وجہ بنی، اور ان کے اوپر جو غم کے اوپر غم آئے، اس کی جو وجوہات بنی، وہ ان کی اپنی نافرمانی تھی، تنازع تھے. آج وہ تنازع کس حد تک ہیں، کتنے اختلافات ہیں، خود فرقے ہوئے ہیں. جو اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں وہ بھی فرقے ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں وہ بھی اپنے آپ کو فرقوں میں گن رہے ہوتے ہیں. اور اوپر سے خواہ مخواہ وہ دہشت گردی والی بات ہے جو پھیلانی، وہ یہ کیا جا رہا ہے. عمل اسلام کی اصلاح نہیں. اسلام تو نہیں کہتا کسی آپ بے گناہ لوگوں کو جا کر مارنا شروع کر دو. یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ یہاں ایک بندے نے آپ کو قتل کیا ہے، آپ اس کے گھر میں چلے جاؤ اور اس کے جو بے گناہ پڑے ہیں وہاں آپ ان کو مارنا شروع کر دو؟ یہ کون سی کتابوں میں لکھا ہے؟ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہاں اسلام کو بدنام کرنے والی بات ہو رہی ہے.
اس میں کچھ دشمنان اسلام بھی ساتھ دے رہے ہیں ان کا، اور یہ خود بھی مطلب اس طرح جو اگر یہ ہیں وہ ان میں کچھ ہے اس بات کہ وہ ایمان والے ہیں، تو یہ بھی مطلب اسی طرح کر رہے ہیں، کیونکہ ایمان کا تو یہ درجہ نہیں ہے۔ ایمان تو ہمارا ماشاءاللہ الحمدللہ وہ تو صرف اس دشمن سے ہے جو آپ کا دشمن آپ کے سامنے آ جائے، ہاں بھائی میں آپ کے ساتھ آپ کے اس حکم کو نہیں مانتا یا میں نہیں نافذ کرنا، وہ آپ کا دشمن ہوگا، وہ اللہ کا چونکہ دشمن ہے، اس سے آپ لڑ سکتے ہیں۔ لیکن یہ تھوڑے ہے کہ آپ خواہ مخواہ بے گناہوں کو آپ ماریں، جس نے کچھ بھی آپ کے ساتھ وہ مطلب وہ نہیں کیا، آپ اس کو جناب اللہ معاف کرے۔ تو یہی مسئلہ ہے جو آج دنیا میں اصل اسلام بدنام ہو چکا ہے، کیونکہ اسلام تو امن کا پیغام ہے، اسلام تو اللہ پاک کا بنایا ہوا قانون ہے۔ وہ تو اللہ یہ تو نہیں کہ صرف مسلمانوں کا ہے، وہ تو کرسچین کا بھی اللہ ہے۔ اللہ کا نام بائبل میں جو نیا عہد نامہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر کسی کو نہ پتا ہو، یہ جو ان کی بک ہے انجیل، اس کی میں بک ہے میتھوے کی 27 نمبر جو ان کا ورس ہے، اس میں اپنا 46 میں یہ اللہ پاک کا نام لکھا ہوا ہے، 27:46۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پکار کر کہا۔ تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا خالی اللہ، ان کا بھی اللہ ہے۔ ان کی کتابوں میں یہ چیزیں اللہ پاک کا قانون نافذ کرنا اور اس کے مطابق چلنا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انجیل میں کہ میں آیا ہوں، میں یہ نہیں اللہ کا قانون جو موسیٰ علیہ السلام کا یعنی کہ جو ان کو کتاب ملی تھی، میں وہ قانون بدلنے نہیں آیا بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے آیا ہوں۔ وہ ماشاءاللہ اس کے اوپر عمل کرنے آئے تھے اور انہوں نے عمل کیا، اور جو لوگ عمل نہیں کرتے تھے انہوں نے خود ان کو بولا کہ تم منافق ہو۔ کتنوں کو مطلب اس طرح انہوں نے ماشاءاللہ ان کی باتیں ہیں، یہ نہیں کہ یہ صرف یہ ان کو بھی پتہ ہے۔ تو یہ خود اگر نہیں کوئی مانتا وہ ان کی بات ہے، لیکن یہ تو اللہ پاک کا بھیجا ہوا قانون ہے، اس میں کوئی خرابی والی بات نہیں ہے۔ اس میں تو امن کا جو ہے نا وہ مکمل ہے، پورا قانون ہے، پورا ایک پیکج ہے جس میں پورا امن ہے ہر انسان کے لیے، یہ نہیں کہ صرف مسلمان کے لیے، ہر انسان کے لیے اس میں امن ہے۔ تو لہٰذا یہ چیز جو ہے اللہ پاک کا بھیجا ہوا پیغام ہے، اور اس کو جو نافذ کرتے ہیں ان کے لیے پھر لازمی بات ہے یہ چند ان کے اوپر احکام ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ کامیابی ہو تو اس کی جو ہے 2 چیزیں ہیں، ایک تو ایمان، دوسرا مکمل پرہیزگاری صبر کے ساتھ۔ تو لہٰذا اللہ پاک ہی اپنے راہ کی ہدایت دینے والا ہے، اور وہی ہم کو اپنے سیدھے راستے کے اوپر چلانے والا ہے، اور اسی سے دعا کو رہنا چاہیے، اور بے شک صرف وہی ہے مددگار، اور بے شک اسی کے اوپر صرف بھروسہ رکھنا چاہیے مومنین کو۔ لہٰذا ہماری آج اختتام ہو رہا ہے انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 پہ، تو انشاءاللہ یہاں سے پھر شروعات ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔